تو گھر میں اپنے عادت بنا دینے چاہیے کہ جب بھی بندہ اپنے گھر پر جائے تو یعنی ایک دو باتوں کا زیادہ خیال رکھا جائے. ایک ہے سلام اور ایک ہے استئذان. استئذان ہے یعنی اجازت لے کر اندر جانا، اور سلام یہ دعا ہے، برکتیں ہیں. اب کہتے ہیں استئذان کا کیا مطلب؟ اپنا ہی گھر ہے، اپنے گھر میں بندہ یہ کہے کہ اندر آ سکتا ہو جی، تمہارا تو اپنا ہی گھر ہے. تو یہ بات عرض کی جاتی ہے کہ بعض وقت ایک گھر میں دو چار بھائی اکٹھے رہتے ہیں. اب ہر ایک کا کمرہ الگ الگ ہے لیکن گھر ایک ہے، اور ہر ایک کی اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں. تو اس گھر میں ایسی مستورات ضرور ہے جن سے شرعی طور پر پردہ ہے. جیسے شرعی طور پر کیا ہے؟ پردہ ہے. استئذان سے یہ فائدہ ہوگا، یعنی استئذان یہ کہ گھر والوں کو پتہ چل جائے کہ کون آ رہا ہے، کوئی کھانسی کوئی تو تاکہ جن مستورات سے پردہ ہے ان کو موقع ملے، وہ ایک طرف ہونے کا موقع ان کو مل جائے تاکہ وہ ایک طرف ہو جائے. تو اس میں بعض وقت ساتھی کہتے ہو تھوڑا ایک طرف ہوتے ہیں، کیونکہ عام طور پر رواج تو اس پردے کا تو ہے جو عام بعض جگہوں میں، لیکن گھر میں شرعی طور پر پردہ تو اس کا رواج بعض جگہوں میں نہیں ہوتا. کہتے وہ کہاں الگ ہوتے ہیں؟ ہمارے ذمہ ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے بندہ احکامات پورا کرے. تو ہمارا سبق ہے کہ دین میں کامیابی ہے. دین میں آپ دیکھیں اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میرے اور آپ کی بلکہ تمام انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی دین میں ہے. اور دین کو محنت کے ساتھ جوڑنا، محنت کے بارے میں بات کر کے لوگوں کو گشت کرنا. متکلم یہی بات کر کے لوگوں کو مسجد میں لانے کی کوشش کرتا ہے. بیان کرنے والا یہی بات کرتا ہے کہ یعنی دین میں کامیابی اور دین محنت سے آتا ہے. تو دین حق، دین زندہ کرنا اپنے گھروں میں اور اپنے اندر، یہ ہمارا مقصود ہے. تو جس طرح نماز ایک شرعی حکم ہے، روزہ فرض ہے، شرعی حکم ہے، زکوٰۃ ایک شرعی حکم ہے، تو اس طرح پردہ بھی ایک حکم ہے. پردہ بھی ایک حکم کے پورا کرنے سے دوسرے حکم کے پورا نہ کرنے کے نقصان سے انسان بچ نہیں سکتا اور اس کو پورا دیندار نہیں کہا جا سکتا. تو اس طرح یہ دین میں سے، احکامات میں سے، یہاں تو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کن سے پردہ ہے کن سے نہیں ہے، یہ تو احکامات ہے. یہاں تو احکامات کا ذہن بنایا جاتا ہے. حکم پورا کریں گے اللہ راضی ہوگا اور ہم کامیاب ہوں گے. حکم پورا نہیں کریں گے تو پھر ناکامی ہوگی. حکم کا پتہ چلے گا علماء سے، کہ علماء سے معلوم کرے. تو پھر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ استئذان اور سلام، تو اس کی کوشش ہو. صرف یہ نہیں کہ خروج سے جب بندہ واپس جائے تو اس کا اہتمام کرے، بلکہ اپنے زندگی کے ساتھ یہ ایک جڑی ہوئی بات ہے کہ بندہ اپنے عادت ڈال دے اس طرح. جب بعض وقت کہتے ہیں کہ وہ کوئی محرم ہے ہی نہیں، بس اپنا گھر ہے، اپنی بیوی ہے، اپنی بچیاں ہیں، اور پھر بھی بعض وقت وہ ہو سکتا ہے کوئی عورت ملنے آئی ہے، اس سے بیٹھی ہوئی ہے، آپس میں ان سے بات چیت ہو رہی ہے، اور گھر والا بغیر بتائے بغیر اس کے اندر داخل ہوتا ہے. تو یہ آداب میں سے ہے، ان آداب کا خیال رکھا جائے. بلکہ بعض اوقات تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن اوقات میں نابالغ بچوں کو بھی سمجھانا کہ بھئی اس وقت میں کسی کے کمرے میں جانا نہیں چاہیے. مثلا فجر کی نماز سے پہلے
दोपहर का वक्त है, आराम का वक्त है, इशा की नमाज के बाद। तो ये 3 औकात ऐसे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लियस्ताज़िनकुमुल्लज़ीना मलकत अयमानुकुम वल्लज़ीना लम यबलुगुल हुलुम मिनकुम सलास मर्रात من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم. یعنی یہ چھوٹے بچے جو ابھی نابالغ ہیں، لیکن ان اوقات میں یہ معاشرت کے احکامات ہیں کہ بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے اولاد کو موقع بموقع سمجھاتے رہے کہ بیٹا اس وقت کوئی کسی کے کمرے میں نہیں جاتا، کوئی یوں خیال یہ اس وقت سونے کا وقت ہے، یا دوپہر کا آرام کا وقت ہے، یہ اس کا وقت ہے، تو اس کا خیال رکھا جاتا ہے. تو ان باتوں کی ہم کوشش کر لیں، اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس کے بعد جب گھر پر بندہ پہنچ جائے تو ظاہر بات ہے بندے کی غیر موجودگی میں مختلف حالات آتے ہی رہتے ہیں، تو ان کے پاس تو کارگزاریاں ہوتی ہیں عمومی طور پر. تو قبل اس کے کہ وہ اپنی باتیں بتا دیں کہ آپ کے غیر موجودگی میں ہمارے پر کیا گزرا، ہم وہ خود اپنی بات ان کے سامنے رکھیں کہ اللہ نے فضل فرمایا، اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دی. اس بات کا شعور پیدا ہوا کہ دیکھو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی تو دین میں ہے. اب دین کو سامنے رکھے بغیر ابھی تو کتنی زندگی گزری ہے، تو وہ ناکامی ہے. اللہ ہمیں معاف کر دے. کم ایسے مشغول تھے دنیا میں کہ دین کی پرواہ کیے بغیر ہم نے زندگی گزاری. تو یہ نقصان ہے. اگر بندہ دین میں لگا رہے اور اس کے دنیا میں اگر کوئی نقصان بھی نظر آیا ہے تو یہ نقصان نہیں ہے، بلکہ دنیا بھر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. لیکن دنیا میں اتنا اشتغال کہ بندے کے دین میں نقصان آ جائے تو اس کی وجہ سے دنیا میں بھی نقصان اور آخرت میں بھی نقصان. اس بات کی طرف متوجہ کیا جائے. یہ اللہ نے فضل فرما دیا کہ الحمدللہ کچھ وقت میرا لگ گیا، اب اس کا احساس اور اس کا شعور پیدا ہو گیا. انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے کہ اپنے گھروں میں بھی اس طرح اس ماحول کو اور اس زندگی کو وجود دینے کے لیے کوشش کریں گے. موٹی موٹی بات آ جائے، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے بیان تو نہیں ہوتا، لیکن موٹی موٹی بات تھوڑی سی آ جائے کارگزاری کے طور پر. اس کے بعد پھر ان کی بات بھی سنے گا. اب تو الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا ہر جگہ ماحول ہے. عمومی طور پر گھر والوں کا بھی چونکہ وقت لگتا ہی رہتا ہے، عمومی طور پر وہ پوچھتے ہیں آپ کا چلہ کیسے لگا، 4 مہینے کیسے لگے، ریون کے مجمع کا کیا حال تھا، موٹی موٹی باتیں وہ پوچھتے ہیں. ماحول بنا ہوا ہے، لیکن پھر بھی شاید ہمارے غیر موجودگی میں اگر کوئی بات ایسی ہوئی ہو جو ظاہر کے اعتبار سے کچھ مالی نقصان، جانی نقصان، کوئی مسئلہ ہوا ہو، وہ بتا دے تو ان کی بات سن لے. لیکن سنتے ہی اگر کوئی نقصان ہوا بھی ہو تو غصہ نہیں کرنا چاہیے. غصہ نہیں کرنا چاہیے کہ دیکھو تم نے دکان کا خیال نہیں رکھا، تم نے گھر کا خیال نہیں رکھا، یہ اتنا نقصان ہو گیا، یہ ہوا وہ ہوا، اس لیے تو میرے لیے جانا ہی مشکل بن گیا. وہ کہیں گے کہ ابھی تک تو کہتا رہا کہ دین میں لگنے سے اگر دنیا کا کوئی نقصان بھی آ جائے کوئی بات نہیں، اور اب تھوڑا سا نقصان ہو گیا، اب وہی کہ وہی ہے. جیسے پہلے غصہ کرتا رہا اب بھی غصہ کر رہا ہے، جیسے پہلے ڈانٹ رہا تھا اب بھی ڈانٹ رہا ہے. تو یہ جو اللہ کے راستے میں نکلا تھا اور اتنا وقت اس نے اعمال کا اہتمام رکھا، تو گویا اس پہ تو کوئی خاص اثر تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اور ایک بات یہ ہے کہ بندے کے اندر معاف کرنا، درگزر کرنا، اس کی عادت بن جائے. دیکھو جو مقدر تھا وہی ہونا تھا. میں ہوتا بھی گھر پر یہی ہونا تھا. حدیث پاک میں ہے کہ بندہ اپنے ذات کے اعتبار سے جو کوشش کرتا ہے وہ تو کرے، لیکن اگر اس کے خلاف کوئی بات سامنے آ جائے تو پھر کیا کہیں؟ قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ کو یہی منظور تھا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں. پھر یہ نہ کہ اگر مگر اگر تم یوں کر دے ورنہ شیطان کے لیے دروازہ کھل جائے گا. میں کہوں گا تم نے خیال نہیں، وہ کہے گا
پتہ نہیں جب سے کیا یہ میں نے اتنا خیال رکھا ان کے گھر کا، ان کے بچوں کا، کاروبار کا، اور اب یہ کہہ رہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تو شیطان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے. اس لیے اس پر معاف کرنا، درگزر کرنا، کوئی ایسی بات نہیں ہے کوئی. تو انشاءاللہ اس سے عملی ایک یہ زندگی ان کے سامنے آئے گی کہ واقعی پہلے تو بس تھوڑی سی بات بھی اس طرح طبیعت کے خلاف ہو جاتی تو غصہ کرتا تھا، لڑتا تھا، اور اب تو ماشاءاللہ یہ صبر ہے، برداشت ہے، معاف کرنا ہے. تو واقعی یہ تو بہت اچھا راستہ ہے. اس راستے میں بندہ نکل کر واقعی بنتا ہے تو اوروں کو بھی وہ کر کے مسکرات کر کہیں گی کہ دیکھو اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں بھیجو، اپنے شوہر کو اللہ کے راستے میں بھیجنے کے لیے معین اور مددگار بن جاؤ. اس سے بندہ بنتا ہے، اس سے بندے کی زندگی بنتی ہے. تو انشاءاللہ اس سے ایک ماحول بنے گا. اللہ ہم سب کو توفیق دے.